درود شریف پڑھیں ایک دفعہ پھر الصلاۃ والسلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی آپ کے سامنے بیرسٹر احمد محسن صاحب نے وہ حدیث سنائی جس کے راوی حضرت ابو درداء ہیں، لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ سبحانہ، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا محبت ہوتی ہے دیکھ کر، محبت ہوتی ہے دیکھ کر. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. بعض چہرے بڑے مبارک ہوتے ہیں، ہے نا ایسے، بعض چہرے پیارے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے. پھر آپ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، آپ اپنا. مگر دنیا کے اندر ایسے ہے کہ جس کو دیکھا نہ ہو اس سے آپ محبت نہیں کرتے. یہاں آج آپ کسی کو بغیر دیکھے اس سے محبت نہیں کرتے. میں آپ کو ایک حدیث مبارک سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ جو ہے آپ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارث بن قیس نے فرماتے ہیں سب سے بڑا مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کما، جنہوں نے تفسیر کا فن اور علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حاصل کیا. اچھا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، کہ اب وہ آپ دیکھیں نا، وہ تھے صحابی اور آگے وہ تھے تابعی. اچھا وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اصحاب محمد، اے اصحاب محمد، ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. یہ انہوں نے کس کو کہا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو، کہ ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. بھئی آپ کا مقام ہم سوچتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار صحابی کتنے، صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے، ہزاروں غوث کتب ابدال کلندر صالحین ایک صحابی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے. اور بعض صحابیت کا مقام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حالت میں دیدار سے حاصل ہوا. ایسے ہی ہے نا، تو جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس کو وہ صحابی بن گیا. انہوں نے کہا اے اصحاب محمد، ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. حضرت ابن مسعود نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اور دیکھو ہم تمہیں زیادہ افضل سمجھتے ہیں، تم ہمیں افضل سمجھتے ہو کہ ہم نے حضور کا دیدار کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ ہم تو تمہیں زیادہ افضل سمجھتے ہیں کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تو دیکھ کر ایمان لائے، تم بغیر دیکھے ایمان لے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کمال جواب دیا، کمال. انہوں نے کہا تم ہمیں افضل سمجھتے ہو کیونکہ ہم نے حضور کا دیدار کیا ہے، مگر میرے نزدیک تم زیادہ افضل ہو. اوے ہم نے تو دیکھا ہے تو ہم ایمان لائے، تم نے تو دیکھا بھی نہیں اور آپ سرکار پر ایمان لے آئے. اور تم زیادہ افضل ہو جون سے تم بن دیکھے ایمان لائے ہو. اور افضل ایمان حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بھئی ایمان بھی لگائے بھی افضل ایمان جون سے. اچھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ، ایک اور حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات پھر وہیں آ گئی صحابی رسول، صحابی رسول. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور ہم بھی حضور کا دیدار کرتے، تو جو حضور کا دیدار کرتا وہ صحابی رسول کے مقام پر فائد ہو جاتا. ہاں، انبیاء کے بعد افضل مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اچھا صحابہ کرام نے حضور کا دیدار کیا اور ہم لوگوں نے حضور کا دیدار یعنی اپنی آنکھوں، ویسے تو خواب میں تو کئی خوش نصیبوں کو حضور اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں. خواب میں کئی لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مجلس میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی ہے. وہ مبارک اور بخشے ہوئے جنتی لوگ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، کثرت سے درود شریف پڑھنے والے. اچھا صحابہ کرام، صحابی رسول، ہاں وہ تو صحابی اس لیے کہ انہوں نے حضور کا دیدار کیا جن سے، اور ہم سب جو ان سے بیٹھے ہیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر آپ سرکار کے دور مبارک کے اندر حضور کا دیدار نہیں کیا. حدیث سنی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، مسند امام محمد کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے. جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے، یعنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اس کے لیے ایک سعادت ہے جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا. تو ہم لوگوں نے تو حضور کو دیکھا نہیں، مگر ہم حضور پر ایمان تو لائے ہیں نا، ہم حضور کے غلام تو ہیں نا، ہم حضور کا کلمہ تو پڑھتے ہیں نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا ان کے لیے 7 سعادتیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا ان کے لیے 7 سعادتیں. 7 سعادتیں. تو کہنے کا مقصد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو حسن عطا فرمایا، وہ جو حدیث ابھی یہ بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تبارک و تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر، اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے تخلیق کیا؟ فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا. اور تفسیر روح البیان کے اندر ایک بڑی مشہور بات جو اکثر آپ سنتے بھی ہیں جلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبریل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق پوچھا. آپ نے ان سے ان کی عمر کے اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کی. میں کوئی اندازہ نہیں پڑی، کوئی اندازہ. تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان، کوئی اندازہ. کیونکہ یا رسول اللہ چوتھے حجاب میں ایک نور طلوع ہوتا تھا. چوتھے حجاب میں ہر 70,000 سال کے بعد
ایک نور ظاہر ہوتا تھا، میں نے اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، چوتھے حجاب میں ایک نور ظاہر ہوتا تھا، ہر 70,000 سال کے بعد میں نے اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، جس نور کو تم نے ہر 70,000 سال کے بعد 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ نور میرا ہی تو نور تھا۔ سبحان اللہ، وہ میرا ہی تو نور تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کو اٹھاتے ہوئے انہوں نے دعا فرمائی، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں، اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں۔ بھئی اس کے معنوں میں کئی الفاظ آتے ہیں، مگر میں یہاں پر لفظ نظارہ اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے حضور قبلہ و کعبہ، پیر طریقت راہبر شریعت، عالم علم فاضل لذی، عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے تو آپ یہاں پر لفظ نظارے کا بولتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میرے بعد ایک رسول تشریف لا رہے ہیں جن کا نام احمد ہے، سبحان اللہ، جن کا نام احمد ہے۔ تو مشکات شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا، اور میری پیدائش کے وقت میری ماں سے ایک ایسا نور طلوع ہوا جس نور کی روشنی میں میری ماں نے مصر کے اونٹوں کی گردنیں اور استنبول کے محلوں کو دیکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ محسنیہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، جس دن حضور ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلے دن جس دن حضور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، حضرت انس فرماتے ہیں اس دن مدینہ طیبہ کا ذرہ 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 نور سے چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے
چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں انوار محمدیہ کے اندر، علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جتنا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہے، اتنا عرصہ مجھے رات کے وقت چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجسم نور ہو، نور خدا ہو یا رسول اللہ، مجسم نور ہو، نور خدا ہو یا رسول اللہ، ہر ایک جلوے میں تم جلوہ نما ہو یا رسول اللہ، ہر ایک جلوے میں تم جلوہ نما ہو یا رسول اللہ۔ حضرت امام بخاری حضرت کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں، کعب بن مالک سے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے، حضور جب خوش ہوتے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، ایسے چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ جب حضور خوش ہوتے آپ کے چہرے کے اندر قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، ایسے چہرہ چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا۔ اچھا آپ دیکھیے جب حضور مدینہ منورہ میں بھی، پیچھے میں نے وہ حدیث بیان کی ہے، مگر جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس دن مدینہ منورہ کی بچیوں نے ایک گیت گایا، سبحان اللہ، اور ایک نعت پڑھی، واہ واہ، طلع البدر علینا من سنیت الوداع، طلع البدر علینا من سنیت الوداع۔ آج فدا کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا، سبحان اللہ، 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ سبحان اللہ، طلع البدر علینا من سنیت الوداع، 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 وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مشکات شریف، خصائص الکبریٰ شریف اور بے شمار کتابوں کی حدیث، بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں سحری کے وقت اندھیرے میں کچھ سی رہی تھی، میری سوئی زمین پر گر گئی، میں سوئی تلاش کرنے لگی، اچانک سحری کے وقت حضور تشریف لے آئے۔ پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ سی رہی تھی، میری سوئی نیچے گر گئی ہے، میں سوئی کو تلاش کر رہی ہوں۔ حضور مسکرا پڑے، تو حضور جیسے ہی مسکرائے آپ کے منہ مبارک سے ایسا نور طلوع ہوا، مجھے اپنی سوئی مل گئی۔ طلع البدر علینا من سنیت الوداع،
طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. حضرت ابو بکر صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اور میری والدہ اور میری خالہ حضور کو بیعت کر کے واپس آئے تو میری والدہ میری خالہ سے کہنے لگی، حضرت ابو بکر صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب ہم بیعت ہو کر آئے کہنے لگی میری خالہ کو کہ اس شخص کی مثل جس کو ہم نے بیعت کیا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، اس شخص کی مثل خوبصورت چہرے والا، پاکیزہ لباس والا، نرم اور میٹھے کلام والا اور میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور ہم نے دیکھا جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کے منہ سے نور نکلتا تھا. زرقانی علی المواہب کے اندر ہے یہ حدیث، جب وہ گفتگو کرتے تھے ان کے منہ سے نور نکلتا تھا، نور جون سا ہے. اور آپ کو جس نے بھی تشبیہ دی بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی. امام بھیکی وہ فرماتے ہیں اور وہ جامع بن شداد سے روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک شخص تھا جس کا نام تھا طارق. اس بندے کا نام کیا تھا؟ طارق. اس بندے نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، ایک مرتبہ مدینہ شریف میں تھے، حضور ہمارے پاس تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے، جیسے کوئی باہر سے قافلہ آتا ہے، کوئی تاجر آتا ہے کچھ بیچنے کے لیے آتا ہے. تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں مدینہ طیبہ میں ہم نے پڑاؤ کیا ہوا تھا تو حضور ہمارے پاس تشریف لائے تو حضور نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو بیچنے کے لیے ہو، فروخت کرنے کے لیے ہو؟ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، ہم نے کہا کہ ہاں ہم یہ ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے، ہم یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ، حضور وہاں سے گزر رہے تھے، حضور نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی فروخت کے لیے چیز ہے، یعنی کوئی باہر سے قافلہ آیا ہوا ہے. ہم نے کہا ہاں یہ ایک اونٹ ہے جو ہم بیچنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت پوچھی، ہم نے قیمت بتا دی، حضور نے قیمت منظور فرما لی. اچھا یہ کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور ایک طرف کو چل پڑے. حضور ایک طرف کو چل پڑے، ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں. اچھا بھائی ہم تو انجانے لوگ تھے باہر کے، ہمارے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا تمہارے پاس بیچنے کی کوئی چیز ہے؟ ہم نے کہا یہ اونٹ ہے. اس نے قیمت پوچھی، ہم نے قیمت بتا دی، اس نے اونٹ کی رسی پکڑی اور وہ اونٹ کو لے کر چلا گیا اور ہم اس کو دیکھتے رہ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اس کو دیکھتے رہ گئے اور ہمیں یہ یاد یعنی ہمیں سمجھ ہی نہ آیا کہ یار ہم نے جو قیمت تو اس سے لی نہیں ہے، ہم نے اس بندے سے قیمت تو لی نہیں ہے جس کا نہ ہم پتہ جانتے ہیں، جس کا نہ ہم نام جانتے ہیں، نہ ہمیں اس کے نام کا پتہ، نہ ہمیں اس کے مکان کا پتہ. ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ہم کہنے لگے کہ یار وہ ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کوئی بیچنے کی چیز، ہم نے کہا اونٹ، اس نے قیمت طے کی، اونٹ کو پکڑا چلے گئے، ہم ان کو دیکھتے رہ گئے، ہم نے ان سے قیمت ہی نہیں لی اور وہ شخص اونٹ لے کر چلا گیا. ہم پریشان آپس میں باتیں کرنے لگے اور وہ بندہ کدھر چلا گیا؟ وہ اونٹ لے گیا، اس نے ہمیں قیمت تو دی نہیں، قیمت طے کر لی، اونٹ لے لیا اور اونٹ لے کر چلا گیا. کہ ہمارے اندر ایک بڑی خاتون تھی، ایک بڑی اماں جی تھی، ایک خاتون، اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم پریشان ہیں. اس نے کہا میں تمہاری باتیں سن رہی ہوں، تم نے جس شخص کو اونٹ بیچا ہے،
میں نے اس کا روشن چہرہ دیکھا ہے، میں نے اس کا روشن چہرہ دیکھا ہے۔ بھائی بزرگوں میں، مردوں میں، عورتوں میں بعض لوگوں کو اللہ نے بڑا فہم اور فراست دی ہوتی ہے۔ وہ اماں جی کہنے لگی پریشان ہو رہے ہو کہ کیوں؟ کیونکہ تم اس کے حسن میں گم ہو گئے، تم نے ان سے قیمت تو لی نہیں، اونٹ دے دیا، وہ اونٹ لے کے چلے گئے اور قیمت تو لی، اب تم آپس میں باتیں کر رہے ہو کہ نہ ہمیں اس کے مکان کا پتہ، نہ اس کے نام کا پتہ، ہمیں قیمت، تو اب کیا بنے گا؟ وہ اماں جی کہنے لگی میں نے جس کو تم نے اونٹ بیچا ہے میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، وہ میں نے چہرہ دیکھا ہے، خدا کی قسم وہ چہرہ جون سے وہ جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہے۔ تمہارے اونٹ کی قیمت کی میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں، تمہیں تمہاری قیمت ملے گی، اور اگر نہ ملی تو میں تمہیں اس کی قیمت دوں گی۔ سبحان تو اللہ، دوسرے دن صبح کیونکہ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو ایک بندہ آ گیا، امام بھائی کی جو یہ روایت کر رہی، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے نا اتنی ساری کھجوریں ان کے آگے رکھ دی، اس نے کہا سب بیٹھ کر کھجوریں کھاؤ، سب پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ جب کھجوریں کھا لیں کہنے لگا اب اپنی قیمت وصول کر لو، کل جو تم سے اونٹ لے کر گئے تھے انہوں نے تمہیں قیمت بھی جوائی ہے۔ اس نے یہ کہا، اس اماں جی نے، اس نے کہا میں نے ان کا خوبصورت چہرہ دیکھا ہے، نورانی چہرہ دیکھا ہے، سونیا نالو سونا سبحان اللہ، چہرہ حضور دا، سبحان اللہ، سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا، سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانو جلوہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانو جلوہ حضور دا، سونیا نالو سونا چہرہ حضور۔ ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ صاحب بصیرت اور صاحب قلب سلیم تھے، بعض لوگ انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر یقین ہو جاتا تھا کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ سچے رسول ہیں، اور وہ اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ رخ انور کو دیکھے بغیر نہ کوئی دلیل طلب کرتے تھے، نہ کوئی معجزہ طلب کرتے تھے، اور حضور پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتے تھے، سبحان اللہ، فقط آپ کا چہرہ دیکھ کر۔ حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ منورہ کے یہودیوں کے سرتاج علماء، یہودیوں کے علماء کے سردار تھے حضرت عبداللہ بن سلام، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ طیبہ، جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا چلو میں بھی چل کر ان کو دیکھوں تو صحیح جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کی ہے۔ تو جب میں وہاں گیا اور میری نگاہ آپ کے چہرے کے اوپر پڑی تو میری نگاہ پڑتے ساتھ نہ میں نے کوئی دلیل مانگی، نہ میں نے کوئی ثبوت مانگا، نہ میں نے کوئی معجزہ مانگا، اور میں کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لے آیا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ محسنی۔ آپ کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا، سونے نالو سونا چہرہ حضور دا، مولا ویکھا دے سانو جلوہ حضور دا۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مشتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے وجود مبارک میں وحی الہی، معجزات اور دلائل نبوت کا اثر اور ظہور نہ بھی ہوتا، حضرت عبداللہ بن رواح نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات فرمائی، فرماتی اگر آپ کے وجود میں وحی الہی، معجزات اور دلائل نبوت کا وجود نہ بھی ہوتا، تب بھی نبوت کی دلیل کے لیے صرف آپ کا چہرہ ہی کافی تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یا صاحب الجمال، یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، سبحان اللہ۔ لا يمكن السلام كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سبحان اللہ۔ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اسی لیے تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب بھی تڑپ اٹھے، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آکھا رب دی میں شان آکھا، سچ آکھا رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا، سچ آکھا رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، سبحان اللہ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوت کے اندر فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اگر اللہ کی حمد موجود ہے تو اسی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی موجود سبحان ہے۔ اللہ۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کیا کیا فرما گئے، سمجھنے والوں نے سمجھ لیا، بے وقوفوں کو کچھ سمجھ میں نہ آئی۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اے اللہ۔ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگت سے یہ صورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد کڑیاں، دسے صورت دسے صورت رابے صورت دا، دسے صورت رابے صورت دا، دس
سے صورت را بے صورت دا این غین دی اکو صورت این غین دی اکو صورت ایک نقطے شور مچایا سبحان اللہ این غین دی اکو صورت ایک نقطے شور مچایا بل شادی ذات نکائی ایک شاہ عنایت پایا جن اے نقطہ سمجھایا جس صورت را بے صورت دا توبہ را کہ این حقیقت دا پر کم نہیں بے سجد دا کوئی برلیاں موتی لے تریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا مشتاق اکھل کتھ جاڑیاں مشتاق اکھل کتھ جاڑیاں مشتاق اکھل کتھ جاڑیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت تڑپ اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں خلقت مبرعا من کل عیب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ نے خود اپنی مرضی سے چاہا سبحان اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَخُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سبحان اللہ امام سید شرف الدین بصیری تڑپے وَكُلُّ عَيْنٍ عَطَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا وَكُلُّ عَيْنٍ عَطَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نُورِهِ بِهِمِ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ جتنے نبی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے اور جتنے معجزات لے کر آئے سب آپ کے نور کی تجلی کا ایک عکس تھا وَكُلُّ عَيْنٍ عَطَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمِ سبحان اللہ وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة لولاه لم تخرج الدنيا من العدم سبحان اللہ یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ دنیا ہی عدم سے منصہ شہود پر وجود میں نہ یہ دنیا ہی عدم سے منصہ شہود پر وجود میں نہ آتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور کا نور حضور کا
حسن. ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے پورا سمندر بند کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت ایک شعر کے اندر مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ ہاتھ کاٹ دیا, انگلیاں کاٹ دی. مختلف روایات ہیں. مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا انہوں نے کہا یہ کوئی انسان تو ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. سبحان اللہ. یہ تو کوئی انسان نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یہ تو کوئی انہوں نے جب اچھا کس کا حسن دیکھا؟ یوسف علیہ السلام کا. کس نے دیکھا؟ مصر کی عورتوں نے. تو انہوں نے کیا کاٹا؟ اپنی انگلیاں کاٹ دی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ان کے حسن کے اندر ایسی گم ہوئی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں, اور ان کو پتہ ہی نہ چلا ان کی انگلیاں کٹ گئی, پتہ ہی نہیں چل سکا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. انگلیاں کٹی نا, انگشت زنا. اور مردوں کی نہیں, عورتوں کی. اور عرب کے مرد نہیں, مصر کی عورتیں. ہاں, اور سر اور گردن نہیں, انگلیاں. اور عرب کے مرد نہیں, مصر کی عورتیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اچھا دیکھیے، مصر کی عورتیں اور کہاں عرب کے مرد، اور وہاں عورتوں کی انگلیاں، قرآن ہے نا قرآن، اور کہاں عرب کے مرد، مرد وہ سخت جان، مرد طاقتور۔ اور حسن مصر کے اندر ان عورتوں نے حضور کے حسن کو دیکھا انگلیاں کٹوا دی۔ عرب کے وہ لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں اور اپنی گردنوں کو کٹوا دیا، دیکھا بھی نہیں۔ اب آپ کو وہ حدیث سمجھ میں آئی ہوگی، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے ایک سعادت، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا اس کے لیے 7 سعادتیں۔ سبحان اللہ۔ یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ بتاؤ لاکھ حضور کے غلاموں نے ابھی تو حضور کو دیکھا نہیں، صرف حضور کے نام کے اوپر اپنی گردنیں کٹوا دی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام
پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. میں ایک دفعہ مدینہ منورہ گیا, مجھے کوئی 30 سال ہو گئے کم و بیش, ہر سال مدینہ منورہ حاضری نصیب ہوتی ہے. بعض اوقات آپ سرکار ایک سال میں 3 مرتبہ بھی بلا لیتے ہیں, 3 مرتبہ بھی بلا لیتے ہیں مدینہ طیبہ میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میں فجر کی نماز پڑھ لا, میری اگلی صف کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا, فجر کی نماز پڑھ. اب سامنے گنبد خضرا تھا, امام صاحب نے فجر کی نماز پڑھائی مسجد نبوی کے اندر, چھتریوں والا سین, سامنے گنبد خضرا, سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. وہ آگے میرے بندہ نوجوان بیٹھا ہوا, جب اس نے بائیں طرف سلام پھیرا, میں پیچھے بیٹھا دیکھ رہا ہوں, اس نے بائیں طرف سلام پھیرا, سامنے گنبد خضرا کے اوپر نظر پڑی, وہیں پر گرا اور وفات پا گیا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی شیخ عبداللہ محدث دہلوی اخبار الاخیار کے اندر فرماتے ہیں, کشتگان خنجر تسلیم را, کشتگان خنجر تسلیم را, کشتگان خنجر تسلیم را, ہر زمان از غیب جانے دیگر. حضرت قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید الدین گنجے شکر کے پیر و مرشد, خواجہ نظام الدین اولیاء کے دادا پیر و مرشد, حضرت امیر خسرو کے پر دادا پیر و مرشد, سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے مرید اور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرمانے لگے, مقرر اے قوال یہ شعر دوبارہ پڑھ, اے قوال یہ شعر دوبارہ پڑھ. قوال نے پھر پڑھا, فرمایا مقرر. قوال نے پھر پڑھا, فرمایا مقرر. قوال نے پھر پڑھا. انہی قدموں کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہو گیا. کشتگان خنجر تسلیم را, ہر زمان غیب جانے دیگر. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار شریف کے اندر فرماتے ہیں, ایک مجلس ہو رہی تھی, ایک محفل ہو رہی تھی, ایک بندہ اٹھا, ایک بندے نے شعر پڑھا. اس نے کہا, جامب دے جامب دے جامب دے, فائدہ گفتن بسیار چی, جامب دے جامب دے جامب دے, فائدہ گفتن بسیار چیز. اوے اپنے محبوب کا ذکر کرنے والے, اوے اپنے محبوب کی بات کرنے والے, اگر تجھے اپنے محبوب کی اتنی محبت ہے تو اس کا ذکر کیا کرتا ہے, اپنے محبوب کے اوپر سے جان دے دے, جان دے دے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اس مجلس کے اندر ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا, اس نے کہا مقرر. اس بندے نے دوبارہ شعر پڑھا, جامب دے جامب دے جامب دے, فائدہ گفتن بسیار چیز. وہ اب
جان دے دے، اگر تجھے اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے تو ذکر کیوں کرتا ہے؟ جان دے کر دکھا نا، جان دے کر دکھا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ جو نوجوان، اس نے کہا مقرر یہ شعر دوبارہ پڑھ، اس نے پھر پڑھا، اس نے کہا پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھا، اس نے کہا پھر پڑھو، اس نے کہا لو دادم لو، اور وہ گرا اور وصال کر گیا۔ آہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرت زبیر بن عبداللہ مسند امام احمد حنبل، امام احمد بن حنبل، آپ اپنے کھیتوں کے اندر زمین کو پانی دے رہی ہیں اور نوجوان بیٹا دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا ابا جان آپ کو خبر ملی ہے؟ فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول پردہ فرما گئے، اللہ کے رسول پردہ فرما گئے۔ حضرت زبیر بن عبداللہ اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری یہ آنکھیں فقط مجھے صرف اپنے محبوب کو دیکھنے کی وجہ سے پیاری تھی، اب جب میرا محبوب ہی اس دنیا میں نہیں رہا تو میری ان آنکھوں کو ختم کر دے، مجھے نابینا میری بینائی کو ختم کر دے۔ اور روایت کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عبداللہ جب انہوں نے یہ کہا انہی قدموں کے پر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، انہی قدموں کے اوپر۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، 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 سر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہے کہ اگر یہ باتیں چلتی رہیں تو صبح ہو جائے ختم نہیں ہوگی۔ حضور کی شان، بات پھر وہی آتی ہے امام سید شرف الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ، کل آئین احتر رسول الکرام بہا فإنما اتصلت من نوری بہم، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء جو معجزات لے کر آئے وہ حضور کے نور کی ایک تجلی تھی، سبحان اللہ، ایک تجلی تھی۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، حضور کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے، آپ کی نوکری اور خدمت اور ملازمت عطا فرمائے، زندگی کا ہر سانس ہر قدم اور اپنی تمام کمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر سے قربان کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔